اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک تلاوت کی گئی ہے، اور چونکہ یہ پورا مضمون ایک ہے اور اس کو ایک ساتھ بیان کرنا ہی زیادہ مناسب ہے، اس لیے ہم نے ایک آیت یا دو آیت کے بجائے یہ پوری آیتیں ایک ساتھ پڑھ دیں، کیونکہ یہ ایک ساتھ ایک پورا پیغام ہے، اور یوں تو اگر اس کی تشریح کی جائے تو ایک ایک لفظ کی تشریح بھی بہت طویل ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک کا ترجمہ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا، پھر نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اس ٹکڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے تخلیق کے دوسرے مرحلے سے گزار کر اسے پیدا کیا۔ پس برکت والا ہے، بے شک پس برکت والا ہے اللہ جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک تمہیں اس زندگی کے بعد مر جانا ہے، پھر یقیناً تم لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرات گرامی، سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اس پر ایک گفتگو ہو چکی ہے، اور ہماری درخواست ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور یہ معجزہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں؟ یہ اس وقت آیتیں نازل ہو رہی ہیں جب بالکل دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، علم کی کوئی روشنی ہی نہیں تھی۔ سائنس جو آج برپا ہے یہ تھی ہی نہیں، اس سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، کیسے بچہ بنتا ہے، کیسے ہڈیاں بنتی ہیں، کیسے گوشت چڑھتا ہے، کتنے دن میں یہ تخلیقی مراحل پورے ہوتے ہیں، ان سب کا کوئی علم نہیں تھا، اور ایک طویل زمانے تک اس کا کوئی علم نہیں رہا لوگوں کو، مگر قرآن پاک کی آیتیں اپنی طرف بلاتی رہیں اور پیش کرتی رہیں۔ آج آپ دیکھیں، جبکہ انسان نے مشینوں کی مدد سے خون کے اندر کو بھی دیکھ لیا ہے، اور اس کے جو سیلز ہوتے ہیں، جو خلیے ہوتے ہیں، اس کو بھی اس نے جان لیا ہے، تخلیقی مراحل کیسے ہوتے ہیں سب پورا اس نے واقف ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ مائکروسکوپ لگاتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی امی نے، جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا نہ لکھا نہ سیکھا، نہ انہیں پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اور انہوں نے تخلیق کے یہ مراحل بیان کیے، اور بعینہ ہی ان الفاظ میں اور ایسی سچائی کے ساتھ اور ایسی حقیقت کے ساتھ بیان کیے کہ آج لوگ اس پر سر دھن رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بار الہ یہ کیسے بیان کر دیا، سوائے اللہ کے اور کون بیان کر سکتا ہے، وہ جو انسانوں کا خالق ہے۔ چنانچہ یہ آیتیں اور بلکہ قرآن پاک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک معجزہ ہے، ایک دلیل ہے۔ کاش کہ لوگ اس کو پڑھیں اور لوگ علم کی طرف متوجہ ہوں اور جانیں، اور قرآن پاک کے ان الفاظ پر ریسرچ کریں اور تحقیقات کریں، تو انہیں نظر آئے گا کہ یہ اللہ کا کلام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور عقل یہ مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتی کہ یہ کلام الہی ہے، اور اللہ کے کلام کے علاوہ یہ دوسرا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر انسانی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، اس کے جوہر سے پیدا کیا۔
یہ انسان کی تخلیق اول ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دنیا میں کیسے آئی، کیسے انسان دنیا میں وجود میں آیا. چنانچہ جب یہ بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، اس سے پہلے کی آیات میں کہ یہ جو نیک صفات کے حاملین ہیں یہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے، تو یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ انسان اپنی حقیقت کو جان لے کہ انسان کیا ہے، کیسے انسان پیدا ہوا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی کے ایک پتلے سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر روح ڈالی ہے، اور اس کے بعد وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر انسانوں کے توالد اور تناسل کا ایک سلسلہ قائم فرما دیا جس سے انسانی نسل آگے بڑھتی رہے. اور اس کے لیے بیان کیا کہ ہم نے پھر اس کو نطفے میں ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا. یہ نطفہ جو پانی کے قطرے کو کہتے ہیں، پانی کا یہ قطرہ ایک جگہ پر پہنچا جو محفوظ جگہ ہے، یعنی یہاں پر عورت کی جو رحم مراد ہے، اس رحم کے اندر وہ نطفہ پہنچتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو نطفہ ہے، جو پانی کا قطرہ ہے، وہ کیسے ایک خون میں بدل جاتا ہے، ایک جمع ہوا خون. علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، اور علقہ جونک کو بھی کہتے ہیں. اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بچہ بالکل ابتدائی تخلیقی مراحل میں ہوتا ہے، جہاں پر علقہ وہ بنتا ہے، تو اس کی شکل بالکل جونک سی ہوتی ہے اور وہ رحم مادر میں چپکا سا رہتا ہے بالکل. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر گوشت کی ایک بوٹی سی اس کو بنا دیا، گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہڈیاں اللہ رب العزت نے پیدا کر دیں، اور پھر ان ہڈیوں پر اللہ رب العزت نے وہ گوشت کا سانچہ چڑھا دیا. پھر یہ پورا یہ بچہ بن کے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو ایک الگ شکل دے دی گئی. یہ الگ شکل کون سی ہے؟ یہ انسان کی شکل ہے. یہ جو موجودہ شکل ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، چہرہ ہے، دانت ہیں، ہاتھ پیر ہیں، یہ پوری شکل اللہ رب العزت نے عطا فرما دی. ایک پوری نئی تخلیق پیدا ہو گئی. تو یہ جب انسان ان سب پر غور کرے گا اور اس کو دیکھے گا، بائیولوجی کے لحاظ سے دیکھے گا اور اس پر پڑھے گا، تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا اور سوچے گا کہ اس کے زبان سے ہی نکلے گا تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی ذات کتنی بابرکت ہے، بے انتہا بابرکت ہے. اللہ کی ذات جو بہت ہی عمدہ پیدا کرنے والا ہے، بہت شاندار طریقے سے پیدا کرنے والا ہے. کیسے اس نے ان مرحلوں سے انسان کو گزار کر اللہ نے پیدا کر دیا. اور اس کے بعد پھر ان مراحل کو بیان کرنے کے بعد بیان کر دیا گیا، اب بتا دیا گیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسانوں اس پیدائش کے بعد پھر تمہاری موت ہونی ہے، پھر تمہیں مرنا بھی ہے. اس دنیا کے اندر تم ہمیشہ نہیں رہو گے. لہذا سوچو کہ وہ اللہ رب العزت جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہارے لیے اتنا انتظام کیا اور تمہاری پیدائش میں تم کو اتنے مراحل سے اس نے گزارا اور کیسے ایک شکل دے دی، خوبصورت سی شکل، اور پھر تم دنیا میں آ گئے، تمہارے ہاتھ پیر مضبوط ہو گئے، پھر تم بچے تھے، بچے سے جوان ہو گئے، اور پھر جوان سے بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہونے کے بعد پھر تم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے. تو کم سے کم جان تو لو کہ اس دنیا میں تمہارا آنا کیوں ہے اور تم اس دنیا سے جا کیوں رہے ہو. یہ کم سے کم جان تو لو. اس کے جانے بغیر اگر تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو تو پھر تم نے پھر اپنے شعور کا اور اپنے ادراک کا اور اپنے دماغ کا وہ صحیح استعمال نہ کیا، تم نے اپنی قوتوں سے فائدہ نہ اٹھایا. اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باریکیاں اور اس پورے قرآن پاک کو آپ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں ہے. روز آنا نئی چیزیں انکشاف ہوتی ہیں اور دریافت ہوتی ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں. آپ اس کو دیکھیں تو قرآن پاک کیسے ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بے شک اس کا تعلق علم سے ہے. یقیناً قرآن پاک یہ دعوت دیتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو پڑھ، تو علم حاصل کر، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر. اور یقیناً جو شخص قرآن پاک سے وابستہ ہو گیا، قرآن پاک کی آیتوں پر غور کر رہا ہے، وہ یقیناً مقصد کو پالے گا، ہدایت کو پالے گا، نجات کو پالے گا، اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو جان جائے گا. اور اس کے بعد پھر بیان کیا گیا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اس حقیقت کو سن لو، اس سچائی کو سن لو اور اس حقیقت سے آشکارا ہو جاؤ، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ پھر جب تم میت ہو جاؤ گے، جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، موت جو تم پر طاری ہوتی ہے، جسے تم ڈیتھ کہتے ہو، جو موت تمہاری آتی ہے، اس کے بعد تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟
اس کے بعد تمہیں پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور کھڑا ہو کر تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اے تمام انسانوں سنو، سارے لوگوں سنو، تم دنیا کے جس کونے کے باشندے ہو لیکن تم سنو، اور تمہارا تعلق جس نسل سے بھی ہے اور جس خاندان سے ہے، جس علاقے سے ہے، جس وطن سے ہے، تم سنو کہ یہ زندگی کا مرحلہ ہے جو اللہ نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ تم اچھائی کرو گے یا برائی کرو گے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تمہاری پوری زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور موت جو تم پر طاری ہوتی ہے وہ تمہارا خاتمہ نہیں ہے، وہ تمہیں اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ یہ مائگریشن ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف۔ آپ یہاں تھے، اب یہاں سے اٹھیے اور دوسری جگہ چلیے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے کل قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہوگا اور تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد اما الجنت و اما النار، یا تو انسان جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زندگی کو قدر کرنے کی توفیق، اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کا ہمیں موقع عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور غفلت کی زندگی سے باز آ جائیں، اسی دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، ورنہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب وہ آئے اور کہہ دے کہ چلو تمہاری دنیا میں رہنے کا وقت پورا ہوا، اور پھر تم ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر نہیں سکتے اس دنیا کے اندر۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور ہماری اس نئی نسل کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ اس قرآن پاک سے جوڑ دے، اس پر عمل کرنے والا، سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا بنا دے، اور حدیثوں کی روشنی میں قرآن پاک پر غور کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔